فضیلت و تقسیم اسناد کا اجلاس دارالعلوم مرکز اسلامی انکلیشور بھروچ گجرات ہند۔ کل فارغین سال رواں علماء 26 اور کل تعداد فارغین علماء 516۔ حفاظ سال رواں 34 اور کل تعداد حفاظ 570۔ قرآن حفظ سال رواں 10 اور قرآن تعداد قرآن حفظ 130۔ قرآن سبع سال رواں کل 7 اور کل تعداد قرآن سبع 101۔ قرآن ثلاثہ سال رواں 7 اور قرآن تعداد قرآن ثلاثہ کل 49۔ قرآن عشر کبیر سال رواں 1 اور قرآن تعداد قرآن عشر کبیر 10۔ فارغین تدریب الافتاء سال رواں 7 ہے اور کل تعداد فارغین پورے 36 ہے۔ فارغین شعبہ تخصص الادب، اس کے لیے حضرت ہمارے پیر آپ کے ہمارے تمام کے پیر گزشتہ وقت ایک بات کہی تھی کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا عربی لینگویج کی اور عربی زبان کی طرف بھی توجہ دو، تو ہم نے عربی ادب کے ایک ندوہ سے فارغ شدہ مولانا رضوان صاحب کا تقرر کر کے اب آپ نے دیکھا کہ عربی میں بلا تکلف یہ بول سکتے ہیں جیسا انگریزی میں بولتے ہیں۔ انگریزی کے لیے تو آپ نے دیکھا، لیکن عربی میں بھی اب انشاءاللہ اس کے اوپر پوری توجہ دی جائے گی۔ فارغین شعبہ تخصص ادب 4 ہے اور فاضلین شعبہ انگریزی سال رواں 30، انگریزی کے 30 فارغ ہو گئے ہیں۔ کل ہم نے 284 انگریزی شعبہ کے فارغین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مرشد گرامی شیخ طریقت حضرت اقدس مولانا محمد قبر الزمان صاحب ادام اللہ فیوزہم اور شاعر اسلام جناب قاری ولی صاحب سور کی زیر مجموع دارالعلوم مرکز اسلامی کے ابناء قدیم اور دیگر مقتدر علماء کرام، مشائخ اکرام و مہمانان گرامی و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز و صاحب، صبح سویرے نکلا ہوا مسافر جس طرح دن بھر کی جان توڑ محنت اور جد و جہد کے بعد شام کے وقت تھکا ہر اپنے گھر کا رخ کرتا ہے، اسی طرح کی کچھ حالت آج مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے۔ 1984 میں 80 اور 84 میں دارالعلوم مرکز اسلامی کا کارواں لے کر قوم و ملت کی خدمت کے نیک جذبات کے ساتھ نکلا تھا۔ 35 سال کی طویل عرصے میں حالات کی تیز طوفان، بعد مخالف کے تیز جھکروں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے آج دل میں مسرت و شادمانی کا بے پناہ جذبات محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اپنی تمام تر تہی دامنی کے باوجود دارالعلوم کے احاطہ میں 12 حسین و جمیل عمارتوں کا طویل سلسلہ قائم ہے، تو قوم و ملت کی خدمت میں 516 فضلاء یہاں سے فارغ ہے اور 570 حفاظ یہاں سے نکلے ہیں اور مفتیان کرام 4 اور ادبا 130 قرائے حفظ یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، 101 قرائے سبع اور 49 قرائے ثلاثہ اور 10 قرائے عشرہ کبیرہ اور 284 انگریزی کے فضلاء پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ سعدم از زندگی خیش کے کارے کردم،
حضرات اس قلیل مدت میں اگرچہ دارالعلوم نے تعمیرات کے اعتبار سے کافی ترقی کی ہے، مگر دارالعلوم کی توجہ روز اول سے تعمیرات کے مقابلے میں تعلیم و تربیت پر زیادہ ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم نے شعبہ حفظ، عالمیت، تدریب الافتاء، تخصص الادب، تخصص فی التجوید، شعبہ انگریزی برائے فضلہ، شعبہ تصنیف و تحقیق وغیرہ کئی شعبے قائم ہیں جن سے قوم کے نونہال بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انکلیشر مرکز اسلامی ٹرسٹ کے ماتحت 4 مکاتب، 1 مرکزی اسلامی پراتھمک و مادھمک شاہراہ اسکول بھی جاری ہے۔ حاضرین اجلاس، ان سال دارالعلوم میں 550 طلبہ دارالعلوم سے ملحق، مکاتب قرآنیہ میں 555 طلبہ اور گوئی بازار انکلیشور میں شیشو 1 سے لے کر 10ویں کلاس تک SSC تک چلنے والے اسلامک اسکول میں 363 زیر تعلیم ہے۔ خارجی نشات، دارالعلوم میں طلبہ عزیز کی تربیت کے لیے النادی العربی، لجنہ تحسین القرآن، انجمن تربیت طلبہ وغیرہ مختلف انجمنیں اپنے پروگرام وقتاً فوقتاً منعقد کرتی ہے، جس کے ذریعے طلبہ عزیز قراءت و تجوید و عربی و اردو، تقریر، تحریر کے حوالے سے اپنی خالدہ صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ترقیات، ان سال ایک صاحب خیر کی بیش بہا تعاون سے دارالعلوم کے احاطے میں ذاکر بلڈنگ میں جو آپ کے سامنے ہے، ایک صاحب خیر کی طرف سے ذاکر بلڈنگ کے نام سے دلہن نما عمارت کی تعمیر اللہ کے فضل و کرم سے عمل میں آئی ہے۔ اس عمارت میں دفاتر ہے، شبلی لائبریری ہے اور دارالعلوم واقع ہے۔ نیز حضرت صدر محترم کی ایما پر ان سال شعبہ تخصیص فی ادب العربی کا قیام بھی عمل میں آیا ہے، جس میں 4 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اسی طرح شعبہ تصنیف و تحقیق اور شعبہ نشر و اشاعت کا بھی باقاعدہ قیام عمل میں آیا ہے کہ صحیح اسلامی لٹریچر کے ذریعے قوم و ملت کی صحیح تربیت جا سکے، فللہ الحمد والشکر۔ دارالعلوم کے مخلص محسنین، محترم حضرات، دارالعلوم مرکز اسلامی کا جو حضرات دامے درم سکون تعاون فرماتے ہیں، ان میں سب سے بڑا نمایاں حصہ تعمیرات کے سلسلے میں جناب الحاج محمد سید کا ہے۔ مدرسے کی اکثر عمارتیں انہی کے تعاون سے بنی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے رہبر اعظم مولانا اسماعیل ڈاکٹر بیادری اور مولانا محمد الگر سلوری اور مولانا اسحاق گنگات عمر والی کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اسی طرح ملیشیا کے دریا دل سپورٹ جناب فیروز بھائی جیکل کے بھی تہہ دل سے مشکور ہیں، جن کی قیمتی تعاون برکت سے یہ ذاکر بلڈنگ کی حسین عمارت پائے تکمیل تک پہنچی ہے۔ نیز سالانہ جلسے کے مکمل خرچ طلباء کے انعام کے لیے انکلیشر، بھروچ شہر کے سخی دل حضرات نے بھرپور تعاون فرمایا ہے، جن کے اسماء گرامی آپ نے جلسے کے بیچ میں آپ نے سنے ہیں اور ان کی جو سخاوت ہے وہ بھی آپ نے سنی۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جلسے میں آنے والے مہمان کرام کے کھانے کے لیے مکمل چاول دال ایک سخی دل شخص نے عنایت فرمائے ہیں۔ جناب ساجد بھائی کانٹریکٹر کی طرف سے پورے سال دارالعلوم میں جتنے بھی پروگرام ہوئے ان میں پانی کا انتظام رہتا ہے۔ نیز آج آپ حضرات جس شامیانے کے نیچے تشریف فرما ہے اس کا مکمل خرچ 150 عدد ٹھنڈے پانی کو کولر اور سردی کا انتظام فرمایا ہے۔ ایک صاحب خیر کی طرف سے ہر ماہ 3 بکرے ہر ماہ میں
پہلی سے لے کر 10 تک ہر ماہ میں ان کی طرف سے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا گوشت ہمارے مہمان رسول کو کھلاؤ. مہمان رسول کے لیے موصول ہوتے ہیں. دارالعلوم کے استاد مولانا قطب اللہ صاحب کی طرف سے مفتیان کرام و فضلاء کے لیے دستی بیگ موصول ہوئے ہیں جس کا تذکرہ یہ آپ نے سنا. ہم ان تمام حضرات کے نہایت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کی عظیم خدمت کو قبول فرمائے. آمین. اسی طرح میرے داماد حضرات، میرے بچے، میرے رشتہ دار، دوست احباب جو دانے دیوانے اور سخونے ادارہ کا خوب تعاون کرتے ہیں، UK اور امریکہ سے جو تعاون آتا ہے، ان تمام کا دل کی گہرائی سے خوب شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، اپنے شاعر ساتھ بدلن مرحمت فرمائے. آمین. ہمارے دیوا گاؤں کے تمام نوجوان حضرات جو ہر سال مہمانوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری بہت سے خوبی انجام دیتے رہتے ہیں، میں ان کا بھی صمیم قلب سے بے حد شکر ادا کرتا ہوں. جزاہم اللہ احسن. ملک و بیرون ملک کے تمام مخلص محبین محسنین و کرم فرما جنہوں نے ہمارے ادارے کا کسی بھی اعتبار سے تعاون فرمایا، ہم اس نورانی محفل میں ان مستجاب الدعوات شخصیات کے درمیان تمام کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. خداوند قدوس ان حاتم دل حضرات کو رزق حلال سے نوازے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور دائمی صحت سے مالا مال فرمائے. آمین. دارالعلوم کی ایک ضرورت. حاضرین گرامی، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دارالعلوم کی ضرورت کو جب بھی قوم و ملت کے سامنے پیش کیا ہے، ملت نے ہمیشہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ تعاون فرمایا ہے. وہ ہمارے شیخ ہے، ہمارے پیر ہے، آپ کے ہم کے تمام کے پیر ہے، حضرت مولانا قمر الزمان، حضرت مولانا منیر صاحب کی دعائیں ہوتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد یہ لوگ خندہ پیشانی کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں. اس سلسلے میں سخی دل حضرات نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. ایک بڑی تعداد دارالعلوم کے باہر کرائے کے مکان میں اس وقت دارالعلوم کی اہم ضرورت ہے. بہت سی ضرورت ہے آپ لوگوں کی طرف سے، آپ کے سخی دل کی طرف سے موصول ہوئی بھی اب، اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی دعاؤں کی برکت سے صاحب حاجت ہے. جب بھی ہم نے اس جلسے میں پیش کی، اللہ کے فضل کرم سے ان کی دعاؤں کی برکت سے کام ہو گیا ہے. اب ایک حاجت ہے دارالاساتذہ یا اسٹاف کوارٹر، کیونکہ بہت سے ہمارے اساتذہ باہر کرائے سے رہتے ہیں اور وہ کرایہ ہم ادا کرتے ہیں، مدرسہ ادا کرتا ہے. آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس کا ہم اب شروع کریں گے. جو بھی آپ سے ہو سکے، جتنا بھی آپ سے ہو سکے اس میں تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر دیں گے. ہمارے مدرسے کے بہت بڑی رقم بھی اس سے بچ جائے گی. اس وقت دعا کی مخلصانہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب صحابی دارالعلوم اس ضرورت کو بھی پوری فرمائے. امید ہے کہ دارالعلوم کی محسنین اس ضرورت کی طرف فوراً توجہ فرمائیں گے. دارالعلوم کی سالانہ بجٹ پورے سال میں کتنا خرچ ہوتا ہے اس کے متعلق بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں. محترم حضرات، دارالعلوم میں تقریباً 550 طلبہ زیر تعلیم و تربیت ہے جن کے کھانے پینے اور جملہ ضروریات کی کفالت دارالعلوم کرتا ہے. آئندہ سال کے لیے بھی سالانہ بجٹ تقریباً اس مہنگائی میں 1,50,00,000 روپے ہوں گے. 1,50,00,000 روپے ہوں گے. دارالعلوم کی کوئی آمدنی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ محض آپ لوگوں کے
تھوڑے تھوڑے چندے سے یہ دارالعلوم چلتا ہے. بہت سو نے کہا بھی کہ دکان لے لو، مکان لے لو، اس کے کرائے سے چلے جا، لیکن دل نہیں چاہتا کہ اس کے مستقل آمدنی رکھے. اللہ تعالیٰ اس کو چلایا کرے گا. آپ لوگوں کی دعا ہوگی، ہمارے بزرگ کی دعا ہوگی، انشاءاللہ اللہ چلایا کرے گا. حضرات، ایک حادثے جہاں کا اس سال ایک حادثہ ہوا ہے، اس کے متعلق بھی مختصر آپ کے سامنے میں کہتا ہوں. سال رواں دارالعلوم کے لیے ایک عام الحزن ثابت ہوا. عام اللہ تعالیٰ نے میرے لختے کی کر اور نور نظر عزیز مولانا اسماعیل صاحب شہید مرحوم اور میرے نہایت ہی عزیز مولانا آصف صاحب آسودی شہید کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا. دونوں عزیز مدرسے کے ضروری کام کے لیے، مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے، مدرسے میں تعلیم پختہ کرنے کے لیے اور مدرسے میں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ کچھ عصری تعلیم بھی شروع کرنے کے لیے ایک سفر آپ نے فرمایا تھا. جودھ پور تشریف لے گئے تھے، وہاں سے واپس ہو رہے تھے. رات میں تقریباً 3 بجے کار حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس حادثے صد حسرت سے دارالعلوم پہ آسمان ٹوٹ پڑا. ہر شخص دم بخودہ ہو گیا. میرے لیے یہ حادثہ قیامت سے کچھ کم نہ تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اور ہمارے حضرت کی دعا ہے، مولانا مرید صاحب کی بھی دعا ہے. حضرت نے بھی ایک خط ایسا اتنا اچھا لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے بڑی تسلی ہوئی اور اس کے بعد کچھ غم کم بھی ہو گیا ہے. آپ دعا فرمائیے کہ اس بہت جلد اس صدمے سے باہر نکال کر صبر کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، صدر محترم اور تمام حاضرین سے بہت ہی لجاجت سے کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ ان شہداء کی مغفرت و رفع درجات کے لیے دعا فرما کر مجھ پر کرم فرمائے اور ان حضرات کے سانحِ ارتحال سے دارالعلوم میں جو زبردست خلا واقع ہوا ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں کی برکت سے ان کی تلافی فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب دعائے صحت و مغفرت. اور ہمارے یہاں پہ جناب احمد بھائی بوباد کے اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. اسی طرح اس میں بہت سے حضرات کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی آپ سے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے. ان شہداء کے علاوہ ان سال دارالعلوم کے سابق رکن اور میرے دوست مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپوری ادیب ملت اور حضرت مولانا واضح صاحب جو حضرت مولانا رابع صاحب کے بھائی ہیں، سابق رکن پارلیمنٹ بھی ہے، سابق رکن پارلیمنٹ حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی اور میرے دوست عبدالصمد رولانی وغیرہ ملک اور بیرون ملک کے عظیم مختلف شخصیات ہم کو داغ فراغت دے گئے ہیں. اس مبارک اور پر رونق مجلس میں ان تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. نیز ہمارے بہت سے اکابر متعلقین بیمار بھی ہے، اس میں ان کے لیے بھی خصوصی دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. ہمارے انگریزر شہر کے افضل میڈیکل کے محمد بھائی، وہ بھی ابھی فی الحال ہاسپٹل سے آ گئے ہیں اور وہ بھی بہت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آخر میں کلمات سپاس میں پیش کرتا ہوں. مجھے احساس ہے کہ میں نے آپ کا بہت قیمتی وقت لیا،
جس پر معذرت خواہ ہوں۔ اخیر میں اراکین دارالعلوم، اساتذہ و طلباء و شہر کے جمیع حاضرین، اسٹیج پر جلوہ افراز، قوم و ملت کے رہنما اور ملک و بیرون ملک سے تشریف لانے والے مہمان نظام، خاص طور پر میرے شیخ و مربی اور میرے پیر مولانا محمد قمر زمان صاحب اللہ بقا لہو بقاءہو، آپ کے صاحب حضرت مولانا عبداللہ صاحب، قاری ولی صاحب صوفی اور قرب جوار سے تشریف لانے والے دیگر علماء کرام، مہمانان نظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری حقیر دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس گرمی کے سیزن میں تشریف لائے، اس اجلاس کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دارین میں نجات کا ذریعہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے بہت بہت دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکت فرمائے اور ان کو تمام بلا آفت مصیبت، تمام حاسدوں کی حسد سے، تمام جادوگروں کی جادوگری سے اور تمام جن جنون کے وبا بلا سے اللہ حفاظت فرمائے۔ جنہوں نے ہمارے مرکز اسلامی کی طرف رحمت کی نظر رکھی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر۔ جنہوں نے دامِ دیرم سخون بہت بڑی سخاوت دیتے رہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر۔ وآخر دعوانا۔ ماشاءاللہ، جزاهم اللہ تعالی۔